ایران کے پاس فوجیوں اور پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے رقم نہیں، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران میں افراط زر 350% ہے۔ ایرانی حکومت کے پاس رقم نہیں، وہ ڈیل تو کرنا چاہتے ہیں مگر وہ درست ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کے اگلے اقدامات تک انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اپنانے کا اشارہ دے دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ 14 سال پہلے ایران پر لگائی گئی تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں ناکام ہوئیں۔ 8 سال پہلے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہوئی۔ 5 مہینے پہلے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی شرط بھی ناکامی کا شکار ہوئی۔ آج ایران پر معاشی سطح پر اب تک کا سب سے کاری وار کیا گیا اس اقدام کا بھی ناکام ہونا طے ہے۔ ہم یہ سب پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، وہی بکواس، سب کردار بدل گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز۔ کہا ڈائیلاگ کا مقصد بلوچ عوام کی بات سننا ہے، مسائل کے حل کا طریقہ مشاورت ہے۔ بلوچستان کے مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ اگر مسائل اور چیلنج ہیں تو انہیں باہمی گفتگو سے حل کیا جائے۔ مسائل کے حل کا بہترین طریقہ باہمی مشاورت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ممکن ہے۔ پاکستان کی ترقی تب ہوگی جب چاروں صوبے مل کر چلیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسائل کی آڑ میں کوئی محب وطن بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے دشمن ممالک ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ ریاست کے غیر متزلزل عزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں فیلڈ مارشل نے کہا بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر ملکی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز ہیں جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا دشمن کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے، جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے، بلوچ عوام کی ترقی اور امنگوں کو اجاگر کیا جائے۔ بانی PTI کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ پیمز اعلامیہ کے مطابق طبی معائنے میں شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہرین نے آنکھوں کے معائنے میں حصہ لیا۔ بانی PTI کے دیگر طبی معائنے کے لیے پیمز کے متعلقہ ماہرین نے حصہ لیا۔ امراض چشم کے معائنے سے حاصل ہونے والی طبی رائے کو دیگر تحقیقات کے نتائج کے ساتھ مد نظر رکھا گیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ اعلامیہ کے مطابق پیمز مریض کی رازداری سپریم کورٹ کی ہدایات کے پیش نظر طبی رپورٹ کا کانفیڈینشیل مندرجات ظاہر نہیں کرے گا۔ بانی PTI کے اسپتال منتقلی کے فیصلے پر حکومت نے سپریم کورٹ میں دوبارہ نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے میں قانونی سقم ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو فریق بنانے اور نوٹس جاری کیے بغیر فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت کو میڈیکل رپورٹ پر تکنیکی ماہرین کی رائے لیے بغیر براہ راست فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اپوزیشن نے بانی PTI کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر حکومت پر دھوکے بازی کا الزام لگا دیا، عدالتی حکم کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی، کوئی ہے جو نہیں چاہتا مسائل کا حل نکلے، اس طرح مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ سیکریٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ نے کہا اگلی بار بھی سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا گیا تو عوام فیصلہ کریں گے کہ اسی طرح آگے بڑھنا ہے یا فیصلہ سڑکوں پر کرنا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 49 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا میں بنو، شمالی وزیرستان، اورکزئی اور خیبر کے اضلاع میں کارروائیوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 12 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ بلوچستان میں مستونگ، مچھ، خزدار اور پنجگور کے اضلاع میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 37 دہشت گرد مارے گئے۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں دھماکہ، 6 مزدور جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کھٹکوچا کے علاقے میں دھماکے میں جاں بحق اور زخمی تمام افراد باغ میں مزدوری کرتے تھے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سزا یافتہ افراد کی حوالگی کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں شرکت۔ معاہدے پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور ملائیشیا کے وزیر داخلہ نے دستخط کیے۔ امریکہ اور امارات نے ملٹری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹاسک فورس کا اعلان کر دیا۔ ٹاسک فورس ابوظہبی میں قائم کی جائے گی۔ ٹاسک فورس ٹیلون سائنپس میں دونوں ممالک کے 20 ماہرین شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی پر کام کرے گی۔ اماراتی حکام کے مطابق انٹیلیجنس معاونت اور اہم تنصیبات کے تحفظ پر توجہ ہوگی۔ علاقائی سیکیورٹی کی نگرانی بھی ٹاسک فورس کی ترجیح ہوگی۔ 3 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت
₹3.59 इजाफा, नई कीमत ₹368.29 मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹2.65 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹303.50 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया गया। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में धरने छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में धरने से खिताब करते हुए कहा, वजीर कहते हैं हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते। हुक्मरानों का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। IPPs के खिलाफ कामयाब जदोजहद की है। बिजली के हर यूनिट पर 8 से 10 रुपए कम हुए हैं। हुकूमत ने अवाम की बात नहीं मानी तो जल्द हड़ताल की कॉल देंगे। मीर रज़ा कत्ल के खिलाफ शरा फैसल नर्सरी स्टॉप पर एहतजाज। मीर रज़ा कत्ल केस, सिंध हाई कोर्ट बार का मीर रज़ा की मौत की शफाफ, गैर जानिबदार और शवाहिद पर मबनी तहकीकात का मुतालबा। हाई कोर्ट बार ने कहा, मीर रज़ा केस को कत्ल की तहकीकात के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। केस में मुलविस तमाम अफराद की निशानदही, गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। शवाहिद छुपाने, ज़ाया करने या गलत तरीके से संभालने की मुकम्मल तहकीकात की जाए और नई तहकीकाती टीम को आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। वाज़ेह किया कि तहकीकात पर सियासी या बैरूनी असर व रसूख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लीड्स टेस्ट 2.5 दिन में ख़त्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स पहली इनिंग्स में 171 रन पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी मुकम्मल नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। आज़ान अवैस 9, इमामुल हक 0, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14, कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बनाकर आउट। शान मसूद ने 29 और मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।